باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام وانتم فی رفاہیۃ من العیش صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج کا دن بڑے ہی غمگین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ آج بی بی زہرا اس دنیا سے ظاہری طور پر علی کے ساتھ نہیں بلکہ رسول خدا کے ساتھ ہیں، چونکہ اس ظاہری دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان چند دنوں میں بی بی زہرا کے اقوال کے اور خطبے کے کچھ جملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل تک ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ بی بی زہرا نے جانشین رسول کے لیے کن صفات کی جانب توجہ دلائی تھی، اور اس کے بعد میں نے اسے جو عنوان دیا تھا کہ فضائل علی بزبان زہرا، لہذا کل اس حوالے سے گفتگو کی۔ چونکہ آج آخری جلسہ ہے اور آخری گفتگو ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں جو بی بی نے امتیوں کو متوجہ کر کے یاد دہانی کرائی ہے، تاکہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ان کوتاہیوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، انہی باتوں کی جانب چلیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے کہ بی بی نے کن کن باتوں کی جانب توجہ دلائی ہے۔ لہذا میں نے جو فقرہ پڑھا ہے اسی کے ضمن میں چند کلمات ہیں جو بی بی کے پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، جو خطبہ فدکیہ کا ایک پیراگراف ہے۔ بی بی کہتی ہیں وَأَنْتُمْ فِي رِفَاہِیَةٍ مِّنَ الْعَیش، اور تمہاری عادت یہ تھی کہ تم آرام طلب تھے، یعنی محنت کرنے کے عادی نہیں تھے۔ وَوَاعِدُونَ وَادِعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُونَ، تم سکون و خوشی میں، امن و امان میں رہنا چاہتے تھے، تم رزق لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ وَتَوَقَّفُونَ الْأَخْبَارَ وَتَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرَ، بیوی کہتی ہیں تم ہمیشہ اس بات کے انتظار کرتے تھے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس کے بعد تمہیں ہمارے سلسلے سے کوئی بری خبر مل جائے۔ یہ بی بی متوجہ کر رہی ہیں امت کو کہ تم کس طرف جا رہے ہو، تم ہمیشہ یہ سوچتے تھے ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَتَنْكُثُونَ عِنْدَ النِّضَالِ وَتَفِرُّونَ عِنْدَ الْقِتَالِ، تم جنگ میں شکست کھاتے تھے اور لڑائی سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ بی بی کہہ رہی ہیں، ہمارے کلمات نہیں ہیں۔ فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَى أَصْفِيَائِهِ، اور جب اللہ نے نبی کو اپنی جانب بلانا چاہا، دار انبیاء یعنی جو انبیاء کی جگہ ہے، اور رسول کو جب وہاں بلانا چاہا اور رسول اسلام کو منتخب کر لیا، تو بی بی کہتی ہیں ظَہَرَ فِیکُم، ظاہر ہو گیا تمہارے درمیان، حسیکۃ النفاق، نفاق کے کانٹے جو تمہارے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نفاق ظاہر ہونے لگے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَثَمَلَ جِلْبَابُ الدِّینِ، اور لباس دین تار تار اور پارا پارا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں وَنَطَقَ کاظِمُ الْغَاوِینَ
وَتَبَغَى حَامِلُ الْأَقَلِّينَ، بی بی کہتی ہیں ضلالت کی زبانیں چلنے لگی، ضلالت کی یعنی جو ذلیل افراد تھے ان کی زبانیں چلنے لگی اور بے حیثیت لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس میں بی بی نے نبغى خامل الاقلین، یعنی جن کی عقل یعنی جن کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں تھی وہ لوگ سر اٹھانے لگے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہے وَحَدَرَ فَنِيقُ الْمُبْتَلِينَ فَخَطَرَ فِي عَرَصَاتِكُمْ، باطل سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ الفاظ پر توجہ کیجئے گا، ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ کیا ہونے لگے؟ کہا باطل سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا، یعنی اندر سے خالی تھے، اور اس کے بعد دم ہلاتے ہوئے تمہارے اجتماعات میں آنے لگے۔ یہ بی بی کا جملہ ہے۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرِزِهِ هَاتِفًا بِكُمْ، اور شیطان نے پھر اپنا سر اٹھایا، کمینگاہ سے نکل کر آیا اور تمہیں پکارنے لگا۔ ہتفا یعنی آواز لگائی اور پکارنے لگا۔ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ وَلِلْغِرَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ، شیطان تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس نے مکر و فریب کے لیے تمہیں آمادہ پایا تھا، یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ تھوڑا سا چارہ ڈالا جائے تو تم لوگ بھاگتے ہوئے چلے آؤ گے۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں ثم استنہدکم فوجدکم خفافا وَأَخْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غِضَابًا، بی بی کہتی شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے جب اٹھایا اور تم آہستہ آہستہ اٹھتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اس نے تمہیں بھڑکایا، غصے میں لے کر آیا اور تم غضبناک ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں فَوَسَبْتُمْ غَيْرَ إِبِلِكُمْ وَأَوْرَدْتُمْ غَيْرَ شِرْبِكُمْ، اور تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹ پر لگانا شروع کر دیے، یعنی غضب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں تمہارا جو گھاٹ تھا پانی پینے کا تم نے چھوڑ کر دوسروں کے گھاٹ پر پانی پینا شروع کر دیا، یعنی تم حقیقت میں دوسروں کے حق پر قبضہ کرنے لگے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں ھذا والعہد القریب والکلم الرحیب والجرح لما یندمل، اور یہ بات جو تم نے کی ہے، یہ تمہارے اندر جو باتیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے کام جو ہو رہے ہیں، جبکہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ زمانہ رسول میں تم نے یعنی ابھی ابھی رسول گئے ہیں، والعہد القریب یعنی رسول ابھی اس دنیا سے گئے ہیں اور تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ زخم گہرا ہے، اور یہی نہیں بلکہ زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا ہے، یعنی زخم دیکھا ہوگا جب لگتا ہے تو سوکھنے کے بعد بھی چند دنوں تک اس کی رعایت کی جاتی ہے کہیں دوبارہ وہ زخم ابھر نہ جائے۔ لما یندمل، ابھی یہ زخم مندمل نہیں ہوا تھا، تم نے اپنے نفاق ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں والرسول لما یقبر، اور رسول کو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا، یعنی تدفین بھی رسول کی نہیں ہوئی تھی، تم نے یہ نفاق ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ، اور تم نے جلد بازی سے کام لیا یہ سوچتے ہوئے کہ فتنہ روک رہے ہو۔ اس کے بعد بی بی آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں پڑنے والے ہمیشہ کہاں جاتے ہیں، انا جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں ان کو جہنم اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی جہنم انہیں اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ بی بی نے آغاز کیا اور آغاز کرنے کے بعد آیت پر ختم کیا ہے اس پیراگراف کو، اور چند باتوں کی جانب متوجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ انہی چند باتوں کی جانب اشارہ کریں گے۔ بی بی نے اس پیراگراف میں کچھ عنوانات اٹھائے ہیں، جس میں سے پہلا عنوان یہ ہے کہ تم بزدل تھے، شجاع نہیں تھے، جنگوں سے فرار کر جانے والے تھے۔ لہذا بی بی نے کیا کہا کہ تم جنگوں میں جاتے تھے لیکن بغیر فتح کیے بھاگ آتے تھے، پہلا عنوان بی بی نے یہ رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارے اخلاق کی جانب اشارہ کیا، یعنی تمہارے اخلاق کیسے ہو رہے تھے کہ تم کسی کا اچھا نہیں چاہتے تھے بلکہ برا چاہنا شروع کر دیا تھا۔
اور یہ بد اخلاقی ہے کہ انسان کسی کا اچھا نہ چاہے بلکہ برا چاہے۔ ایک عنوان یہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں کہ بعد رسول ابھی وقت زیادہ گزرا بھی نہیں تھا، تمہارے نفاق سر چڑھ کر بولنے لگے، یعنی منافقت ظاہر ہو گئی جو تم نے دلوں میں بسا رکھی تھی۔ نفاق کسے کہتے ہیں اور نفاق کے ذریعے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر بی بی نے ایک اور عنوان دیا کہ دیکھو تم نے اپنے نشانات دوسروں کے اونٹوں پر لگانا شروع کر دیے، یعنی تم لوگ غاصب افراد ہو، غصب کرنے والے ہو، دوسروں کا حق ماننے والے ہو، یہ بی بی کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر بی بی نے اشارہ کیا کہ تمہاری منزل کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہاری آخری منزل جہنم ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف کافرین ہوتے ہیں۔ یہ بی بی نے اس پیراگراف میں بیان کیا ہے۔ پہلا عنوان جو بی بی نے اشارہ کیا کہ تم بزدل تھے، چونکہ رسول بلا رہا تھا لیکن تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کر رہے تھے، اور یہ اس بات کو صرف بی بی نے اپنی زبان سے جاری نہیں کیا ہے بلکہ قرآن میں بھی یہ آیا ہوا ہے۔ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، جس میں اللہ اشارہ کر رہا ہے جنگ احد کے سلسلے میں، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، اور تم پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ صعدہ کہتے ہیں پہاڑی پر چڑھنا، صعود اسی لیے کہا جاتا ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ولا تلوون علی احد، اور کسی ایک کی طرف بھی تم توجہ نہیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر بی بی کیا کہتی ہیں؟ کہتی والرسول یدعوکم، اور رسول تمہارا بلا رہا تھا پھر بھی تم رسول کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، یعنی تم اتنے بدل گئے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ نبی، وقت کا نبی آواز دے رہا ہے اور تم لبیک نہیں کہہ رہے ہو، لیکن جب شیطان پکارتا ہے تو لبیک کہتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ ذرا سوچے، جبکہ قانون یہ ہے کہ رسول جب لبیک کہے تو تمہیں فوراً، رسول جب آواز دے اور ندا دے تو فوراً تمہیں لبیک کہنا چاہیے، بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ آواز دی، پکارا، ایک شخص کو اس کے آنے میں دیری ہو گئی۔ جب رسول کے پاس آیا تو رسول نے پوچھا کہ دیری کیوں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ میں مستحب اور نافلہ پڑھ رہا تھا۔ غور سے سنیے گا، یا رسول اللہ میں نافلہ پڑھ رہا تھا۔ رسول اسلام نے فوراً جواب دیا کہ انا الصلاۃ، میں ہی نماز ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت رسول حقیقت میں بندگی ہے، دعوت رسول پر لبیک کہنا ہی گویا اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول بلاتا ہی اس وقت ہے جب خدا چاہتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، بلکہ اطاعت وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا اگر رسول بلا رہا ہے، اب یہیں پر ایک بات اشارہ کرتا چلوں، آج ہمارے سماج میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہم نے اس طریقے کی گفتگو کرنا شروع کر دی ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی طاقت الگ ہے، آل محمد کی طاقت الگ ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ نہیں، آل محمد کی طاقت ہی خدا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آل محمد کی طاقت ہی خدا ہے، انہوں نے جو بھی کام انجام دیے ہیں اطاعت خدا کے مرحلے میں آنے کے بعد انجام دیے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی خارق العادہ یا کرم دکھایا ہے تو پہلے سجدہ کیا ہے، پھر وہ معجزہ دکھایا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ لہذا ذہن میں یہی نہیں آنا چاہیے کہ آل محمد الگ طاقت ہے، خدا الگ طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا وجود خدا کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انسان کبھی یہ تصور نہیں کرے گا کہ آل محمد الگ ہیں اور خدا الگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طاقت، میں نے کہا خدا ہے، یہ سب سے زیادہ خدا سے قریب ہے، اسی وجہ سے سب سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ لہذا اگر طاقت حاصل کرنا ہے تو خدا سے قریب ہونا پڑے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، بلکہ بی بی نے خود اس سے پہلے کے پیراگراف میں نے اشارہ کیا تھا، قریبا من الرسول و قریبا من اللہ، یہ وہ افراد ہیں جو قریب خدا ہیں، قریب رسول ہیں۔ تو قرب خدا سے طاقت ملتی ہے، جو خدا کی بارگاہ سے بھاگتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن سے فکر نکال دینا چاہیے کہ نہیں، دو الگ الگ طاقتیں ہیں۔ لہذا دیکھو، تم جو بھاگ رہے تھے، رسول بلا رہا تھا، اور رسول جب بلاتا ہے، چونکہ رسول کی زبان کے لیے تو وحی نے پہرا بٹھا رکھا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو خدا بولتا ہے۔ اب اگر رسول بلا رہا ہے تو گویا خدا بلا رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ میں نافلہ نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ خود خدا نے ایک معیار دے دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم فانتہوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جہاں بلائے تم وہاں نظر آ جاؤ۔ اگر رسول بلا رہا ہے تو لبیک کہنا ہے، دیری نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا رسول اسلام نے کہا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 2 رکعت کھڑے ہونا، بیٹھ جانا اور رکوع کر لینا اپنی مرضی سے یہ بندگی کہلاتا ہے؟ نہیں، بلکہ رسول کی آواز پر لبیک کہہ دینا بندگی کہلاتا ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یقین جانیے رسول نے حسین کو حسین منی وانا من الحسین کہا یا نہیں کہا ہے؟ اب اگر حسین سعید و زہیر کو کہہ دے کھڑے ہو جاؤ، حسین نماز پڑھ لے، تو یہ ان کی عبادت ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ حقائق ہے جن کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا آخری ہچکی آغوش حسین میں سعید و زہیر نے لی ہے یا نہیں لی ہے؟ کیا بغیر نماز کے چلے گئے؟ کہا نہیں، نماز حقیقت میں وقت کی امام کی اطاعت کرنا ہے، یہی تو ہے، کیونکہ امام زبان خدا ہے، لسان اللہ ہے، لہذا اگر وہ کہتا ہے تو حکم خدا ہے، اور بندگی کہتے ہی ہے حکم خدا کو، لہذا اس بات کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تم سن کے بھی انسنی کر دے رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نفس تم پر غالب آ گئے تھے، لہذا تم رسول کی باتوں کی جانب توجہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی نے دوسرا عنوان اٹھایا، میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جنگوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، چونکہ عنوان جنگ نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے بتایا، تم بزدل قوم ہو، تم لوگ ڈرتے ہو، بلکہ خطبہ اگر تمام کرتے تو آخر میں جا کے بی بی نے یہاں تک انصار سے کہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری تلواروں کو کیا زنگ لگ گیا ہے؟ تمہاری طاقتیں کہاں چلی گئی؟ تم تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ یعنی بی بی ان کی غیرتوں سے بھی، میں نے اشارہ کیا تھا، دعوت کبھی کبھی احساسات کے ذریعے سے دی جاتی ہے، موعظے کے ذریعے سے نفسوں کو، احساسات کو بیدار کر کے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ تمہاری طاقتوں کو کیا ہو گیا؟ اگر زہرا کی بات تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تمہاری غیرتیں تو زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن میں یہی جملہ کہوں گا، جو وقت کے امام یا زہرا کی بات پر لبیک نہ کہے تو پھر وہ مردہ ہوا کرتے ہیں، زندہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کیونکہ انشاءاللہ کبھی موت کے اوپر گفتگو کریں گے، موت کتنے طرح کی ہوتی ہے، اسی میں سے ایک دیکھنے میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے، تبھی کہتے سماج میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ چلتی پھرتی لاش کیا ہے؟ کہا یہی ہے کہ امام اور رسول آواز دے اور تم اس پر لبیک نہ کہو، یہ چلتے پھرتے افراد ہیں جو مرے ہوئے ہیں سماج میں، لہذا رسول نے بلایا اور تم نے لبیک نہیں کہا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں، تم نے کیا کیا؟ دوسروں کا برا چاہنا شروع کر دیا۔ دیکھیں اخلاقیات کی جانب بی بی نے اشارہ کیا ہے، اور یاد رکھیے اگر چاہتے ہیں کہ میزان کے موقع پر دیکھیں کئی وقت ایسے ہیں جو بہت سخت ہیں، موت کا وقت بہت سخت ہے، حساب کتاب کا وقت بہت سخت ہے، قبر کا وقت بہت سخت ہے، پل صراط کا وقت بہت سخت ہے، لہذا روایت بھی ہے اشد ساعۃ لابن آدم 3 ساعات، 3 وقت بہت سخت ہے۔ ایک جب ملک الموت آتا ہے تب، یعنی موت کا وقت،
اور اس کے فارمولے بتائے گئے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ ان سختیوں سے۔ تو اسی میں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو، موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک الموت تمہاری روح آسانی کے ساتھ نکالے، تو کہا اپنے آپ کو تم مجسمہ اخلاق بنا لو، بس اخلاقی سے نکالتے جاؤ، اخلاق کی دنیا میں چلو۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں بار بار کہتا ہوں، نور نور کی طرف کھنچ کے جاتا ہے، اندھیرا اندھیرے کی طرف کھنچ کر جاتا ہے۔ آل محمد کا وجود ہی اخلاق ہے، تبھی اللہ نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اگر اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں گے تو نبی سے قریب ہوتے جائیں گے، اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا اہل بیت سے قریب ہوں گے، ملک الموت اگر آئے گا بھی تو چونکہ آل محمد کا وجود ہوگا ٹھہر کر آئے گا، کیونکہ یہ در وہ در ہے جہاں پر ملک الموت پرمیشن لے کر آتا ہے۔ لہذا وہ پوری روایتیں ہیں جہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ مولا مومن کے سرہانے پر موجود ہوتے ہیں اور ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکالی جائے۔ تو یہ حقائق ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے سختیوں سے بچے، تو کہا سختیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بد اخلاقی کو چھوڑنا پڑے گا، اخلاق کی وادی میں آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق انسان کو کمال عطا کرتا ہے، اور جہاں اخلاق ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، جہاں اخلاق ہوتا ہے وہیں غیرت ہوتی ہے، جہاں اخلاق ہوتا ہے وہیں بزرگوں کا احترام اور ان کی عزتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں اخلاق ہوتا ہے وہیں نبی کی بات کو سن کر انسنی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ لبیک کہا جاتا ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بی بی کہتی ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کہتی ہے تم ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ تم ہمارے بارے میں کوئی ایسی خبر سنو کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ اور ہمارے لیے وہ مصیبت ہو جائے۔ آج دیکھیے جو چھوٹے دل کا انسان ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے فلاں کا کاروبار خراب ہو جائے تاکہ مجھے مزہ آ جائے۔ یاد رکھیے کسی کی نابودی میں، بربادی میں خوش ہونا یہ بد اخلاقی کہلاتا ہے، نہیں بلکہ با اخلاق بنیے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تو کربلا نے ہمیں درس دیا ہے۔ حسین جیسا تناور درخت ہوتے ہوئے بھی کوئی ستارہ چمک نہیں سکتا تھا، لیکن حسین کے ساتھ جو بھی آیا اسی طریقے سے چمکتا ہوا نظر آیا ہے۔ عباس بھی چمک رہا ہے، اب اصحاب حسینی بھی چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا پیغام ہی یہ ہے، خود بھی بلندی حاصل کرو، دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کر بلندی کی طرف لے جاؤ۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں بڑے درخت کے سائے میں سبزیاں بھی نہیں اگتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا صحیح طریقے سے وہ درخت پھل پھول نہیں پاتے ہیں، لیکن کربلا میں جس کے پاس جو کیپیسٹی تھی، جو خصوصیت تھی، وہ نکھر کر آئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا امام وقت کے ساتھ جو ہوا کرتا ہے، امام بلندی کی منزلوں کو طے کرایا کرتا ہے۔ لہذا اچھا چاہنا یہ اچھوں کی نشانی ہے، برا چاہنا بروں کی نشانی ہے۔ لہذا مولا کائنات کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک محاورہ ہے جو میں اشارہ کروں تاکہ خدا نہ کرے خدا ہر کسی کو تمام بیماری سے محفوظ رکھے اور جو مریض ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بی بی زہرا کے صدقے میں۔ آپ دیکھیے ایک مرض ہے، یا کہتے ہیں کہ خلقت کے عنوان سے بعض افراد اگر ہیں تو خدا انہیں شفا دے دے، پہلا، اور یہ کسی کے اوپر کمنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ سماج میں اس طریقے کا پایا جاتا ہے اس لیے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہوتا ہے جسے کوبڑی انسان کہا جاتا ہے، جس کو کہتے جھکا ہوتا ہے، پیٹھ تھوڑی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ میرا ابھی مقصد کمنٹ کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ سماج میں جو فکر ہے اس فکر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوبڑی انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں سیدھا ہو جاؤں، بلکہ وہ کیا سوچتا ہے پوری دنیا کوبڑ ہو جائے۔ یعنی کہنے مطلب اس کی فکر، جبکہ ایسا ہر انسان نہیں ہوتا ہے، مولا کا چاہنے والا کبھی کسی کا برا چاہتا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے کوبڑی ہیں جو سیدھے نظر آتے ہیں لیکن وہ کوبڑی نظر آتے ہیں۔ وہی تو بی بی زہرا اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم اسی مرض میں مبتلا ہو جبکہ تمہاری کمر سیدھی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا اندر تمہارے وہ مرض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم برا چاہ رہے ہو۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا جبکہ ہونا کیا چاہیے، دنیا کو کوبڑ بنانے سے اچھا یہ ہے کہ دعا کرو کہ تمہیں خدا صحت عطا کر دے، خدا تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا انسان برا چاہتا ہے، ایسا انسان اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ
ہمیشہ دوسروں کے بھلے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ تو سیرت زہرا ہے، کبھی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، جو بھی مانگا ہے غیروں کے لیے مانگا ہے، جو مانگا ہے امت والوں کے لیے مانگا ہے۔ تبھی تو روایت میں ملتا ہے امام حسن جیسا راوی ہے، کسی غیرے کی روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، جس کا اعتبار، جس کا نام آ جائے تو دین کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچے، وہ کہتے ہیں میں رات بھر دیکھتا رہا، میری والدہ ماجدہ دعا کرتی رہی، رات گزر گئی لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا غیروں کے لیے، امت کے لیے مانگا ہے۔ یہ کہہ کے بتایا ہے ہماری سیرت ہی یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہنا چاہیے، دوسروں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دوسروں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ جلدی قبول ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے اس نے گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے اگر کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، جتنا دوسروں کے لیے مانگا ہے اس کے کئی گنا خدا اس مانگنے والے کو عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ سوچیں، یہ حقائق ہے جن کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو حکم دیا جاتا ہے اور نماز شب پڑھو، 40 لوگوں کا نام لو، یہ علامت ایمان میں سے ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے، غور کیجئے گا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ یہ 40 نام لے کر بتاتے ہیں کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں، ہم تو ان میں سے ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہذا جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، لیکن جو دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ برا و بد اخلاق کہلاتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں، اچھا مولا اگر کسی چیز کو بیان کرے تو وہ حرف آخر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر مگر نگر اور یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لسان اللہ ہے، وہ ہر زمانے کے لیے اٹل فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں شر الناس، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے من یبتغی الغواء للناس، کہتے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا برا چاہتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا برا چاہتا ہے۔ لہذا اگر اسی کے مقابلے میں، کیونکہ کہتے ہیں تو رف الاشیاء بیازدادہا، ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، جب بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا برا چاہتا ہے تو شریف ترین انسان وہ ہوگا جو دوسروں کا بھلا چاہے گا۔ لہذا کوشش کریں تاکہ اس منزل کمال پر پہنچے کہ جہاں سے بدترین کا وہ لقب ختم ہو جائے، بلکہ بد اخلاقوں سے نکل کر با اخلاق کی فہرست میں آ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں آپ لوگ پر محمد وآل محمد۔ وہ اچھے انسانوں میں شمار ہوگا کہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اور یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ سب سے بہترین چیز تم کیا کرو، راہ خدا میں خرچ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے، اللہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے تم کبھی بھی کسی اپنے لیے برا تو چاہتے نہیں ہو، کیونکہ کون انسان ہے جو اپنا برا چاہے گا؟ جب انسان اپنا برا چاہتا نہیں ہے تو کہا جو تمہیں پسند ہے وہی دوسروں کے لیے، تو تم جیسے اپنا بھلا چاہتے ہو ویسے دوسروں کا بھی بھلا چاہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ دوسروں کا بھلا نہیں چاہو گے۔ اس لیے کہ سب سے بہترین چیز یہ اپنی پسند کے اعتبار سے، جیسے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے چاہو۔ لہذا تم اپنے لیے چاہتے ہو اچھا ہو جائے تو دوسروں کے لیے بھی چاہو اچھا ہو جائے۔ بی بی یہی بتانا چاہ رہی ہیں، دیکھو تم لوگ ایسے ہو گئے ہو، تم نے دوسروں کا برا چاہنا شروع کر دیا ہے، لہذا تمہارے ساتھ بھی یہ مت سوچو کہ اچھا ہوگا، بلکہ تم تو نابودی کی طرف جا رہے ہو۔ اب میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہیں آغا بہجت کہا جاتا ہے، بہت ہی عظیم عالم دین ہیں، علماء، ذاکرین، زائرین، مومنین سب جانتے ہیں۔ جو زائرین زیارت پہ جاتے تھے پہلے تمنا ہوتی تھی کہ ایک نماز جماعت ان کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے، اور یاد رکھیے یہ اس وجہ سے نہیں کہ عالم ہیں، اس وجہ سے یہ غلام آل محمد ہیں۔ یہ فکر کے ساتھ انسان جاتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے آل محمد سے، انہی کے ذریعے سے ان سے قریب ہوا جاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا برا چاہنے لگتا ہے؟ کہا جب انسان صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو پھر دوسروں کا برا چاہنے لگتا ہے۔ لہذا انسان اپنے سے نکل جائے گا، اپنے نفس کو چھوڑ دے گا، تو پھر ہمیشہ دوسروں کا فائدہ اور اچھا اور اس کے سلسلے سے بھلا چاہے گا۔ کیا کہا؟ اگر اپنے نفس سے نکل جائے گا۔ اب تو ہم خوش نصیب ہیں، اس کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کر کے بتایا ہے۔ دیکھو نفس سے نکلا جاتا ہے، بلکہ نفس سے اتنا نکلا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو نفس خدا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے ایسا بنایا ہے تو جیسے خدا سب کا بھلا چاہتا ہے، تم نے اپنے نفس کو چھوڑا ہے، خدا کی مرضی کو اپنے وجود میں اتارا ہے، تو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہو گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں بعد رسول تم لوگوں نے ابھی جنازہ دفن بھی نہیں ہوا تھا، قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا، حقیقت النفاق تمہارے نفاق کے کانٹے جو تمہارے دلوں میں تھے ظاہر ہونے لگے۔ بعض موقعوں پر دیکھیے انسان اچھے وقت کی تلاش میں ہوا کرتا ہے، اپنی پلاننگ کو کب کیسے جو ہے ظاہر کیا جائے، کب کام آئے گا، یہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے بی بی نے ایک لفظ کہا ہے ظاہرہ، یعنی کہا بدآ شروع ہوا ہے نفاق۔ غور کیجئے گا، ظاہرہ ظاہر ہوا ہے، یعنی پہلے سے نفاق بٹھائے بیٹھے ہوئے تھے، اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ رسول کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو پھر تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی رسول کے ساتھ ہے، لیکن بعد رسول تم نے دیکھا کہ علی تو ابھی تجہیز و تکفین میں مشغول ہے، لہذا یہی غنیمت ہے۔ لہذا رسول کے جنازے کی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنی حکومت کی پرواہ ہے۔ یہ کیسے افراد ہیں جو ظاہری تخت و تاج کے لیے، جس نے تخت و تاج پر رہنے کا بیٹھنے کا سلیقہ بتایا ہے، جس نے تمہیں شرافت عطا کی ہے، اسی کو تم بھولے جا رہے ہو۔ لہذا کہتی ہیں بی بی کہ تمہارے درمیان نفاق ظاہر ہونے لگے، نفاق کے کانٹے تھے جو ظاہر ہو رہے تھے۔ دیکھیے منافقت جب انسان کے اندر آتی ہے، سب سے پہلے ایک یہیں پر بریکٹ کے اندر ایک بات کہتا چلوں، بعض موقعوں پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے تقیہ کسے کہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں۔ بعض موقعوں پر اس طریقے کے ایک سوال آنے لگتا ہے کہ تقیہ کرنا یہ بھی تو ایک منافقت ہے۔ کہا نہیں، تقیہ کرنا منافقت نہیں ہے، عین حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں باطل ہوتا ہے اور اچھا ظاہر میں دکھایا جاتا ہے، جبکہ تقیہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حقیقت اور ایمان ہوا کرتی ہے، ظاہر میں چونکہ حکم خدا ہے، جان کا بچانا واجب ہے، اس وجہ سے وہ اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جہاں سے جان بچ جائے، جہاں سے عزت بچ جائے، جہاں سے آبرو بچ جائے۔ لہذا زمانے رسول اور رسول نے اور ائمہ نے بعض موقعوں پر متوجہ کیا ہے اور اشارہ بھی کیا ہے کہ جان بچانا واجب ہے، لہذا تمہیں کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو نفاق اور ہے، تقیہ اور ہے، اسے ملانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ تقیہ میں ہمیشہ حقیقت دل میں ہوتی ہے، اور اللہ زبان کے دین کو نہیں چاہتا ہے، دل والے دین کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان پر دین ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جو لوگ زبان پر کلمہ لے کر آتے ہیں، ضرورت کے موقع پر وہ بھول جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے پیرٹ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا اسے سکھایا جاتا ہے، وہ بولتا ہے جو سکھائیں گے وہی بولے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہتے چور 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 تو وہ چور چور بولنا شروع کرتا ہے، مومن 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 تو وہ مومن بولنا شروع، یہ اس کی عادت ہے، جو سکھائیں گے وہ سیکھتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے تو پھر نہ اسے چور یاد رہ جاتا ہے، نہ مومن یاد رہ جاتا ہے، بلکہ اپنی آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا یہ رٹا تھا، سمجھا نہیں تھا۔ جب رٹا ہوا ہوتا ہے تو مصیبت آنے کے بعد پھر وہ اپنی کرتا ہے، رٹا ہوا یاد نہیں رہ جاتا۔ اب سمجھ میں آیا، بی بی نے کہا تم میدانوں سے بھاگتے نظر آتے تھے اور تمہارا نفاق ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ تم نے کلمے کو دل میں نہیں اتارا تھا، زبان پر رکھا تھا، لہذا جب دشمن نظر آیا تو تم کلمہ بھول گئے، رسول بھول گئے ہو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
یہ حقیقت ہے، یقین جانیے۔ انسان کیا کرتا ہے مصیبت آنے پر اگر دل میں نہیں، لیکن بار بار میں کہتا ہوں جو دل سے ایمان رکھتا ہے پھر اس کے یہاں بدن کی طاقت نہیں دیکھی جاتی، روح کی طاقت دیکھی جاتی ہے۔ لہذا تم بڑے بڑے بدن کے ہوتے ہوئے بھاگتے نظر آئے، لیکن کربلا میں 80 سالہ مسلم ابن اوسجا ہے جس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ رومال سے اپنی پلکوں کو اٹھا کے باندھ کر بھی نصرت امام میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے امام وقت کی نصرت کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر روح بدن پر غالب آ جاتی ہے، نہ کہ بدن روح پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا تم کیا کرو، منافقت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بی بی کہتی تمہارا نفاق ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا بعد رسول۔ اور اچھا، جب نفاق اور منافق جو ہوتا ہے، نفاق کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، میں ایک دو نقصان کی جانب اشارہ کروں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ قرآن میں اشارہ بھی ہے، کہتے ہیں جہاں نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ایمان کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے ویسے ویسے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کم ہونے لگ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے ثم ازدادوا کفرا، اور پھر تمہارے کفر میں اضافہ ہونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نفاق بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ جہاں نفاق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہاں ایمان کم ہونے لگتا ہے، کفر بڑھنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کے کیوں؟ اس لیے کہ منافق کیا کہتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور کیجئے گا، ہر کسی کے ساتھ کہتا ہے یا انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہتا ہے، چاہے باطل ہو تب بھی اس کے ساتھ نظر آتا ہے، حق ہو تب بھی اس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافق ہے، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ لہذا بی بی بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو تم کل تک کے رسول کے ساتھ نظر آتے تھے اور آج رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے نفاق ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں نفاق بڑھتا ہے وہاں ایمان کم ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بی بی کہتی ہے منافقت تمہاری ظاہر ہونے لگی، منافقت کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہا منافقت کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کافروں سے دوستی بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کافروں سے دوستی بڑھانا شروع کر دیتا، اور عزت و محبت کو خدا کی راہ میں نہیں بلکہ دشمن خدا کے دسترخوان پر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، منافق۔ لہذا میں نے ابتدا ہی میں قبیلہ بنی قینقاع، قبیلہ بنی نذیر یہ اشارہ کیا تھا، یہودیوں کے جو قبیلے تھے انہوں نے منافقت دکھائی تھی، تبھی تو رسول اسلام چلے تھے حکم خدا کی بنیاد پر، اور اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی تھی اور خیبر کو فتح کیا تھا۔ منافقت کیا تھی؟ کہتے تھے ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن جنگ کے لیے آمادہ تھے دشمن کے، مکے والے جب مشرکین حملہ کریں گے 1000 کا لشکر ہم ان کے ساتھ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کیا کہتا ہے، ہر کسی سے کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، رسول سے بھی کہہ رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مشرکین مکہ سے بھی کہہ رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور رسول کہتے کھلا دشمن اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے جتنا منافق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کسی یوروپین نے کہا تھا کہ دیکھو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا تھا۔ ذرا آپ سوچئے گا، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ہر کنٹری میں امیر شام کا پتلا بنوائے، کیونکہ اس نے اسلام کے چہرے کو بدلنے کی کوشش کی تھی، ورنہ آل محمد کی اگر صحیح تصویر پہنچ گئی ہوتی تو دنیا میں صرف اسلام ہوتا، صرف اطاعت خدا ہوا کرتی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد منافق کیا کرتا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ظاہری طاقتوں پر اس کو بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں منافقت تمہاری ظاہر ہو رہی تھی، منافقت سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہا منافقت کی وجہ سے انسان پھر مذاق اور توہین کی طرف بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ سنجیدہ نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ ہر کسی کی توہین کرنے لگتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرا آئی ہیں اور ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ زہرا کی باتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، زہرا بول نہیں، اسے صحیح سے سنا نہیں جا رہا ہے، زہرا کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ توہین کیا ہے، یہ تمہارے نفاق تھا جو ظاہر ہو رہا تھا، جس کی بنیاد پر اب نفاق کی وجہ سے تم دین سے دور ہو رہے ہو اور تم نے توہین کرنا شروع کر دی ہے۔ زہرا کی توہین، زہرا کی صرف توہین نہیں ہے بلکہ رسول کی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا جز رسول ہیں، اور جو رسول کی توہین کرتا ہے پھر وہ لائق احترام نہیں رہ جاتا ہے۔
بی بی کہتی ہیں کہ تمہاری منافقت کیا ہونے لگی تھی؟ ظاہر ہونے لگی تھی۔ تو نفاق کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہیں۔ میں نے قرآن، روایت، احادیث اور اس کے بعد تاریخ کے چند چیزوں کی جانب اشارہ کر کے متوجہ کیا ہے کہ نفاق کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ پھر بیوی نے اشارہ کیا کہ دیکھو تم لوگوں نے ایک بہانہ کیا تھا۔ بیوی نے کیا کہا کہ چونکہ ابھی رسول کا جنازہ دفن بھی نہیں ہوا تھا اور تم لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی، تو انہوں نے کیا کہا، ہم نے آنے والے بہت بڑے فتنے کو روکنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم نہیں شریک ہو پائے۔ بی بی کہتی تم نے فتنہ روکا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا فتنے کا مرکز قائم کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لفظ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کہ اس مرکز کا نام کیا ہے، آپ سب کی زبانوں پر ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تم نے جو ہے قائم کیا، مرکز قائم کیا ہے۔ تم بہانہ کر رہے ہو بلکہ تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اور جلد بازی سے کام لینے والا نابودی کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جلد بازی کی طرف سے کام لینے والا کیا ہوتا ہے؟ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جلد بازی سے روکا ہے۔ لیکن اب یہیں پر پھر بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں، دیکھیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، خلق کیا ہے عجول، جلد باز۔ اور دوسری طرف سے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جلد بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بنایا گیا ہے جلد بازی کے ساتھ، اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ کہا تمہیں روکا گیا ہے جلد بازی سے۔ کہا دیکھیں جلد بازی کسے کہتے، صورت کسے کہتے، اسے سمجھ لیجئے۔ جلد بازی وہاں کہی جاتی ہے جہاں پر کام کا وقت ابھی نہ ہوا ہو۔ غور کیجئے گا، جہاں پر کام کا وقت ابھی نہ ہوا ہو تو جلد بازی کہتی ہے۔ مثال دوں، جیسے ایک کھانا ماں اپنے بچے کے لیے بنا رہی ہے، جس چیز کو اس نے چولہے پر رکھا ہے اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ میں وہ تیار ہوگا۔ مثلا چاول ہے تو 10 منٹ میں وہ گلے گا، مثال کے طور پر، نہیں معلوم چونکہ پکایا نہیں، ورنہ کہیں مولانا 2 ہی منٹ میں گل جاتا ہے، تو یہ میں مثلا کہہ رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے میری زبان سے اس لیے نکل گیا کیونکہ چاول بھی اب پلاسٹک کے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو کیا کہا، جس چیز کا جو وقت ہے اس سے پہلے کرنے کے لیے روکا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اگر کرو گے تو وہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جو کھانا 10 منٹ میں تیار ہونے والا تھا، بچہ رو رہا تھا، تو ماں نے 5 ہی منٹ میں اسے اتار کر بچے کو کھلا دیا، تو بتائیے بچے کو فائدہ پہنچے گا یا اس کا معدہ خراب ہوگا؟ کہا نہیں، چونکہ جلد بازی سے کام لیا گیا، جس چیز کا جتنا وقت تھا اس وقت سے پہلے اگر انجام دیا جائے گا تو فائدہ نہیں نقصان ہوا کرتا ہے۔ کہا جہاں وقت نہیں آیا ہے اس کام کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے، لیکن جس کا وقت آ جائے پھر اس کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ جیسے نماز کا وقت آ جائے تو پھر سستی نہیں بلکہ سب سے پہلے نظر آنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس طرف اللہ نے جو عجول خلق کیا ہے، نیکیوں کے سلسلے میں جلد بازی ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے، جو جیسی جلد بازی کرتا ہے ویسے ہی نقصان ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے 1-2 مثالیں دے رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جناب یوسف کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں موجود ہے، ماشاءاللہ سے سب نے سیریل بھی دیکھا ہے، سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا، تعبیر پوچھی یا نہیں پوچھی؟ جناب یوسف نے تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے بعد کہا جب تم آزاد ہو جاؤ گے تو آزاد ہو جانے کے بعد کیا کرو گے؟ جب جاؤ گے بادشاہ کے پاس ہمارا بھی تذکرہ کر دینا۔ غور کیجئے گا، ہمارا بھی تذکرہ کر دینا۔ کہتے جناب یوسف کی قید اور بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ اللہ نے کہا ترک اولا، متوجہ کرنا ہے، جس چیز کا وقت نہیں آیا تھا تم نے کیوں کہا؟ غور کیجئے گا، اے یوسف تمہیں بڑی جلدی ہے آزاد ہونے کی، جس اللہ نے تمہیں کنویں سے بچایا، جس اللہ نے تمہیں الزام سے بچایا، جس اللہ نے تمہیں بادشاہ کی تلوار سے بچایا، ہر جگہ سے جو بچاتا چلا آ رہا تھا، اتنی جلد بازی کیا ہے کہ اب بچنے کے لیے ظاہری خداؤں کی طرف جا رہے ہو؟
کہا ترک اولا ہے، تو یاد رکھیے ترک اولا نبی سے ترک اولا ہوتا ہے، لہذا اگر تھوڑا سا، کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحلے پر نہیں ہے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے فخر انبیاء آل محمد اور نبی کیوں کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی کام وقت سے پہلے نہیں کیا ہے اور وقت آ جانے کے بعد کبھی رکتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وجود ہی یہ ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، جس سے خدا نے روکا ہے کبھی ادھر قدم نہیں بڑھے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی کہہ رہی ہے تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اور جو جلد بازی سے کام لیتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، کہتے تم یہ کہہ رہے تھے فتنے سے بچا رہے ہیں، جبکہ تم خود ہی فتنہ بو رہے ہو، لہذا تم نابودی کی طرف جا رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر بی بی نے کہا ان جہنم لمحیطۃ علی الکافرین، جہاں تم جا رہے ہو چونکہ وہاں منزل تمہاری جہنم ہے۔ یہ بی بی نے اشارہ کیا۔ اب چونکہ وقت ہو رہا ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بی بی نے پھر اشارہ کیا۔ بی بی کیا کہتی ہیں کہ تم نے کیا کیا، اپنی نشانیاں دوسروں کے اونٹوں پر لگانا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ دوسروں کے اونٹوں پر۔ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، حج وغیرہ پر جاتے تھے، اللہ کرے آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے۔ آج تو اتنا زیادہ جو ہے انسان بزی ہو گیا اور اتنا جو ہے انتظام ہو گیا ہے کہ قربانی ہو بھی جاتی ہے ہماری طرف سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکومت، صفائی، یہ وہ تمام چیزیں۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، قربانی کے لیے جانور لے کر جایا جاتا تھا، ساتھ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا، حج افراد کرنے والا، کس کے ساتھ کیسے ہے، قران و افراد والے کہتے اپنی قربانی کیا کرتے تھے، ساتھ میں لے کے جاتے، اس میں علامتیں لگاتے تھے۔ علامت یہ ہوتی تھی مثلا اس کے اونٹ ہے تو اس کے کوہان پہ، یا اگر کوئی اور جانور ہے اس کے گلے میں کوئی ایسی علامت مارتے تھے کہ جس سے پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے اور ہمارا جانور ہے۔ تاکہ چونکہ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا، جیسے خود کو بھی آرام کرنا ہوتا تھا، جانوروں کو بھی کھانا پینا آرام ضرورت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی تو اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہر کسی کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو اسلام سے دور ہوتا ہے وہیں ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ حق دیے نہیں جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اسی لیے اسلام نے کہا ہے، خود تو ہم تو اس کے ماننے والے جو کہتا ہے آخری موقع پر میری بیٹی اگر ان جانوروں کو، ان پرندوں کو نہ کھلا پاؤ گی تو آزاد کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حقوق کی رعایت ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ جو ہے علامتیں ہوا کرتی تھی تاکہ جب وہ قافلے وغیرہ لے کر جاتے تھے اور ان سواریوں کو چھوڑتے تھے تو چراگاہ میں وہ ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتے تھے، کسی کو مل جائے تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جانور عام جانور نہیں ہے بلکہ قربانی والا ہے، یعنی ایک علامت ہوا کرتی تھی جس سے پہچانا جاتا تھا یہ کس کی ہے۔ کہا تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، اپنے اونٹوں کی نشانیاں دوسروں کے اونٹوں پر لگانا شروع کر دی، یعنی تم اتنے زیادہ بہک گئے ہو کہ تم نے دوسروں کے مال پر نگاہ رکھنا شروع کر دی ہے۔ اب اس کو میں اگر اسی خطبہ فدقیہ سے لوں تو کیسے کرنا شروع کیا؟ کہا خطبہ فدقیہ جو بی بی زہرا کو رسول اسلام نے حکم خدا سے دیا تھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، رسول اسلام نے دیا، اس وقت تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی زہرا کی جانب سے باغ میں کام کرنے والے افراد تھے، لیکن انہوں نے انہیں نکال کر اپنے بندے رکھے۔ یہ رکھ کے بتانا ہے کہ اب علامتیں تم دوسروں کے اوپر اپنی، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یہاں کے اگر کوئی کسی کا گھر خالی کراتا ہے یا زبردستی کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنا تالا لے جا کے لگا دیتا ہے، یعنی بتانا چاہتا ہے یہ علامت ہماری ہے۔ کہا اس زمانے میں ایسی علامتیں لگائی جاتی تھی، تم نے کیا کیا، دوسروں کی چیزوں پر اپنی علامتیں لگانا شروع کر دی ہے، یعنی تم نے غصب کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے دوسروں کے گھاٹ پر پانی پینا شروع کر دیا جبکہ تمہارے اپنے گھاٹ تھے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ تم لالچی لوگ ہو، تم اسلام سے بھٹکے ہوئے افراد ہو، تم لوگوں نے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، لہذا کیا کر دیا ہے، غضب کرنا شروع کر دیا۔ بس وقت ہو رہا ہے، میں نے بات کو تمام کیا۔ کیا کہا؟ بی بی نے کہا کہ دوسروں کی چیزوں پر، دوسروں کے اونٹوں پر تم نے علامت لگانا شروع کر دی۔ اب اسی کو اگر اسی خطبہ فدقیہ کے ضمن میں آ کے دیکھیں تو کیا ہوا؟ کہا خلافت کی جگہ کسی اور کی تھی، غور کیجئے گا، خلافت کی جگہ کسی اور کی تھی، تم نے کیا کر دیا، کسی اور کو بٹھا دیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا کرنا شروع کر دیا، تم اپنی علامتیں
ظاہر کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے کیا کہا، دوسرے کے گھاٹ سے پانی پینا شروع کر دیا۔ کہا منبر، چونکہ پیاس، دیکھیے گا تعبیرات پر غور کیجئے گا، پیاس کیا ہوتی ہے، پانی کیا کرتا، پیاس کو بجھاتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک پیاس ہوا کرتی ہے۔ علم کی پیاس منبروں سے بجھائی جاتی ہے، اقوال معصومین کے ذریعے سے بجھائی جاتی ہے۔ تم نے کیا کر دیا، غیروں کی سننا شروع کر دیا، زہرا کی سننا چھوڑ دیا ہے۔ یا اور کہہ دوں کہ تم دوسرے کے گھاٹ سے پانی پینے لگے، جبکہ اللہ نے تمہیں بتایا تھا، رسول نے میدان غدیر میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، تمہیں یہاں آنا چاہیے تھا، تم کہیں اور جا رہے ہو، لہذا راستے بھٹک رہے ہو۔ تبھی تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا، اتر جا میرے بابا کے منبر سے۔ کیوں کہا تھا؟ بلکہ یہیں تک نہیں کہا تھا، چونکہ آخری بات ہے، تمام کر رہا ہوں، کہا میرے بابا کے منبر سے اتر جا اور اپنے بابا کا منبر تلاش کر۔ اس میں دو کام دیا تھا۔ پہلے تو کہا تھا کہ تو اس جگہ آیا ہے جس جگہ کا لائق نہیں ہے، اور کہا اپنے بابا کا منبر تلاش کر۔ تو اس میں ایک کام اور دیا تھا، پہلے جس سے ہو اس کو تلاش کرو، پھر اس کے بعد اگر ہوگا تو منبر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہذا بی بی زہرا نے اشارہ کیا کہ آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح زندگی گزارو تو ادھر ادھر کے گھاٹ پر نہیں، بلکہ غدیر سے جو رسول اسلام نے پیغام دیا تھا وہیں سے باتیں لوگے تو تم ہمیشہ صراط مستقیم پر چلو گے۔ لیکن تم نے اس حق کو چھوڑا ہے اور اس صاحب حق کو چھوڑا ہے، صاحب غدیر کو چھوڑا ہے، لہذا تم دوسری طرف جا رہے ہو، جو راستہ شیطان کا راستہ ہے، جو راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ بی بی نے آخری حجت تمام کی، لیکن اتنی مہربان ذات خاتون کہ جس نے اپنی پسلیوں کے درد کو بھی بھلا دیا صرف اس لیے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے، لیکن ایسا ظلم ہوا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، بی بی اس دنیا سے چلی گئیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا، جنازے کو آمادہ کیا۔ ابھی آپ مجلس سے پہلے پیش خوانی سن رہے تھے، دو جنازے تھے جو رات کی تاریکی میں بڑی مظلومیت کے ساتھ اٹھائے گئے، ایک بی بی زہرا کا جنازہ اور ایک جناب سکینہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کل میں نے اشارہ کیا تھا، مولا نے بی بی کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیا، قبر کے قریب آئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، بی بی کے جنازے کو ان ہاتھوں کے حوالے کیا کیونکہ رسول کے ہاتھ تھے، کہا آپ کی امانت آپ کے سپرد ہے، لیکن علی کو معاف کیجئے گا، جیسی امانت تھی علی ویسا واپس نہ کر سکا۔ روایت میں ملتا ہے دفن کرنے کے بعد علی نے قبر بنائی، ایک دو قبر نہیں بلکہ 7 قبروں کے نشانات بنائے تھے، اور ابھی تک علی رویا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ غسل دیتے دیتے علی گریہ کر رہا تھا، لیکن علی صبر کر رہا تھا کیونکہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، زینب کا بھی خیال رکھنا ہے، حسنین کو بھی دلاسا دینا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے بعد دفن زہرا علی نے نشانات قبر بنانے کے بعد ایک مرتبہ ہمت نے جواب دیا، بیٹھ کر علی گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے کیوں نہ گریہ کرے، جو سب سے بڑا مددگار زہرا تھی وہ اب علی کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، یہ مظلومیت زہرا ہے نا، ارے ایک قبر کا نشان نہیں بلکہ 7 نشانات قبر بنائے گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ایسی مظلومہ ہے کہ جس کے نشان قبر بھی ہمیں صحیح سے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں احتمال ہے ظالموں نے ایسا ظلم کیا ہے اسے قبر رہنے نہیں دیا بلکہ اسے تو زندان بنا رکھا ہے۔ میں صرف ایک سوال کروں گا ختم دعا، آپ نے قید بھی دیکھی ہوگی، آپ نے قبرستان بھی دیکھا ہوگا، قبرستان میں
گئے ہیں، کیا کبھی وہاں پولیس دکھائی دیتا ہے؟ کیا کہیں وہاں پر نگہبان دکھائی دیتا ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے جیلوں میں ارے حفاظتی دستے ہوا کرتے، ایسی مظلومہ ہے کہ جس کی جہاں قبر بھی بنائی تھی ارے وہاں قبرستان نہیں، بلکہ لگتا تو ایسا ہے جیسے زندان ہو، تبھی تو کوئی چاہنے والا جانا بھی چاہتا ہے۔ ارے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ اس پر کوئی صاحبان ہے، نہ سایہ کرنے کے لیے کوئی اپنے ارمان۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔